آج چونکہ تھوڑی دیر پہلے دیکھیں میں نے ایک گفتگو جو علامہ ابتسام الہی انہوں نے خاص طور پر ایک لفظ استعمال کیا، لفظ فکر. تو میرے خیال میں دیکھیں واقع کربلا ایک دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے جو اقتدار کے لیے کشمکش کی وجہ سے آپس میں یہ واقع پیش آیا ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کا اصل مقصد تو یہ تھا. حسین کا مقصد تو یہ تھا، یہ جو اس وقت اسلامی معاشرے میں جو ذہنیت بن گئی تھی اس ذہنیت کو بدل کر وہ فکر پیدا کرنے کی کوشش حسین نے کی جو حضور نے ہمیں عطا کی تھی، اور اسلام کی اصل روح کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا اقدام کیا، اور اس کے لیے یہ قربانی، اتنی بڑی قربانی آپ نے دی، اپنے پورے گھرانے کو، اپنے پورے خاندان کو آپ نے کٹوایا. تو اب یہ تمام چیزیں، یہ ایثار اور صبر اور یہ استقامت، یہ تمام چیزیں آپ کے اس کردار کے عکس ہیں. جی اس لیے ڈاکٹر صاحب لائیو ہیں بھائی، جو بھی فون کر رہے ہیں انہیں لائیو پروگرام ہو رہا ہے تو فون نہ کریں. جی آپ فرمائیے تاکہ اپنی بات مکمل کریں. جی تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ صرف دو افراد کی جنگ تھی، اب آپ دیکھیں واقع کربلا میں صرف امام حسین تو نہیں تھے، امام حسین کے ساتھی بھی تھے، 72 شہداء تھے، اور اس کے بعد واقع کربلا یہیں ختم نہیں ہوتا، پھر وہ اسیروں کا قافلہ. لیکن مدینے سے یہ واقع شروع ہوا 28 رجب کو، جو مدینے سے آپ روزہ رسول سے رخصت ہوئے، رخصت نانا سے اجازت لے کر نکلے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پناہ لی تھی حرم خدا میں، لیکن وہاں بھی آپ کو پناہ، جی آپ کو وہاں بھی پناہ نہیں ملا. آپ کو اطلاع ملی کہ حاجیوں کے بیس میں جی ہاں آپ کو شہید کیا جائے گا، حرم کا تقدس پامال ہو. لہٰذا آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، پھر کربلا کا رخ کیا، اور اس کے بعد راستے بھر میں آپ دیکھیں جو واقعات ہوتے رہے، آپ خلق خدا کی ہدایت کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور اس کے بعد صبر و استقامت کا حال، اور پھر سیرت رسول کے پرچار کا طریقہ. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہر کے لشکر نے جو آپ کا راستہ روکا تھا، جی اسی کو پانی پلایا. جی تو آپ کی اس رویے کی وجہ سے صرف اس کو نہیں، اس کے جانوروں تک کو سیراب کیا. تو یہ اس کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس کے اندر رکھی تھی کہ ہدایت کو تسلیم کریں، اس لیے اس نے ہدایت کو قبول کیا اور لشکر عمر اسد سے نکل کے حسینی لشکر میں شامل ہوئے، اور چنانچہ ان کو شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوا. تو اس طرح یہ واقعہ جو ہے 28 رجب سے لے کر اس کے بعد دیکھیں زندان شام اور شام کے بازار، جہاں پہ حضرت زینب کے خطبے، امام زین العابدین کے خطبے، اور یزید کے دربار میں جو خطبے دیے، تاریخی خطبات، بنت علی کے تاریخی خطبات، یہ خطبے جو دیے گئے ان سے واقعی فکری طور پر مسلمانوں کو بیدار کیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عملی انقلاب جس طرح بھی آیا، یہ واقع کربلا کے طفیل میں یہ اتنا بڑا انقلاب آیا، اور انقلاب بھی وہ انقلاب آپ دیکھیں آج تک سنت نبوی قائم ہے، احکام شریعہ باقی ہے، دین الہی باقی ہے. یہ اگر حسین یہ قربانی نہ دیتے اور یہ صبر و استقامت آپ نہ دکھاتے تو لہٰذا اس طرح سے اسلام کا خاتمہ ہو جاتا. لہٰذا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ ایک کربلا نہیں، ہر روز کربلا ہے. کل ارض کربلا، کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا. اور یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بیداری کی روح تو امام علی مقام نے پھونکی، لیکن اس لہر کو زندہ بنت علی نے رکھا. جی بالکل. اور یزید کے دربار میں جو خطبات ہیں سیدہ زینب کے، وہ ہمارے لیے درس ہیں، وہ ہمارے لیے سبق ہیں، بلکہ وہی ہمارے لیے ایک آئین ہے جس کے اندر سب کچھ واضح کر دیا گیا کہ تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا اور پروفیسر غلام مہدی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. پروگرام ختم کرنے سے پہلے مختصراً ایک سوال SMS پر آیا ہے 10 محرم کے روزے سے متعلق، تو اگر وہ مختصراً بتا دیجئے. تو چھوٹی سی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کل 9 روایتیں ہیں جی، اور سند کے اعتبار سے درست ہیں. ٹھیک ہے. ان 9 روایتوں کے اندر 10 محرم کے روزے کا تذکرہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رکھا. البتہ وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، اور جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں. فرمایا لو بقیت فی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو پھر میں صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا، اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اس کے تحت حضرات فقہا نے آج تک تمام فقہ کی کتابوں میں متفق علیہ طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھے
رکھے تو یہ ترغیبی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مسنون بات ہے، رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا تو 9 کا ملائے یا 11 کا ملائے، خالی 10 کا نہیں رکھے، صرف 10 کا نہیں 10 11 یا 9 10 خالی 10 نہیں. بالکل ٹھیک. میں بھی ایک دو جملے جی فرمائیے، بالکل فرمائیے. چونکہ دیکھیں مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا ظاہر ہے کہ وہ ایک مکتب فکر کا نہیں آپ فرمائیے، آپ فرمائیے. تو ہمارے نزدیک یہ مکتب امامیہ کے نزدیک متفقہ طور پر یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلکہ فاقہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور فاقہ اس کے بعد فاقہ شکنی کا انتظام ہوتا ہے. روزہ رکھنے کی روایت نہیں ہے. آپ کے ہاں نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں ہے. تو یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس سے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عابد قمبری صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا. میں نے تو مسلم کے حوالے سے بتا دیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. اصل میں تو اتفاق اس بات پر ہے کہ حسین کی شہادت پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے، اور ان کے پیغام پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے، اور ان کا گھرانہ جس میسج کے لیے کٹ گیا اور جو ہم آج ذکر کر رہے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے. الحمدللہ اس پر ہم اس کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ اس پر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا اور پروفیسر غلام مہدی صاحب آپ کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہماری ٹرانسمیشن جب ہم ختم کرنے جائیں گے ناظرین کرام انشاءاللہ، تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم بیان کر کے اپنی ٹرانسمیشن کو ختم کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد ہم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کل بھی ہماری یہ ٹرانسمیشن بعد نماز جمعہ دوپہر 2 بجے سے رات 11 بجے تک انشاءاللہ جاری رہیں گی، اور اسی طرح آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. کل کا دن بہت اہم ہے، آج کی شب اس سے زیادہ اہم ہے، لہٰذا آج کی شب کو غنیمت جانیے. جتنی عبادت کر سکتے ہیں آج کی شب عبادت کیجیے. آج شب عاشور بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.